بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید کون تھا؟ یزید بن معاویہ اموی وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر ہر قرن میں دنیاوی اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تخیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ سیاہ دل 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی بد اخلاق، فاسق اور فاجر تھا۔ مجدد الثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل پاک کے دشمن بن گئے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً قتل کیا اور یزید نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود یزید کی بے قاعدیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو اس مبارک زمانے میں مہاری کا موقع میسر نہ آئے گا اور وہ جانتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایماندار اور تازیانہ تاثیر ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا دشمن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے لیے باعث مسرت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھنا تھا کہ یزید کھل کھلا اور معاصی کی گرم بازاری ہو گئی۔ یہاں تک زور کیا کہ مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے لشکر بھیجا۔ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس نامراد لشکر نے وہ طوفان برپا کیا کہ وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹ لیے، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا اور دوسرے باشندے ملا کر 10,000 لوگوں کو شہید کیا۔ مسجد شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک لوگ مسجد میں نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ پھر یہ لوگ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مدینہ پہنچ کر ان بے ضمیروں نے منجکوں سے پتھر برسائے۔ حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے اور کعبہ کے غلاف کو اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبے کے سینگ بھی موجود تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ شریف کئی دنوں تک بے غلاف رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ کچھ عرصے بعد یزید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور یہ 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر قائم رہا اور 15 ربیع الاول 64 ہجری کو جس دن کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر حمص ملک شام میں 39 برس کی عمر میں ہلاک ہوئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔